واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس دنیا کو چراگاہ بنا لیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی جو یہ زندگی ہے یہ دھوکے کی متاع ہے. یعنی اس دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے دھوکے لگتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا فل آف ایلیوژن ہے، سراب پہ مبنی ہے. سراب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے موسم میں اگر انسان روڈ پہ جا رہا ہو، ڈرائیو کر رہا ہو، تو دور روڈ کے اوپر انسان کو لگتا ہے جیسے پانی ہے. جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا. اس کو ایلیوژن کہتے ہیں کہ انسان کو ایک چیز فیل ہوئی لیکن ایکچولی حقیقت میں وہ چیز تھی نہیں. بعض اوقات انسان ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ دوسری ٹرین کھڑی ہوتی ہے، دوسری ٹرین چلتی ہے، انسان کو لگتا ہے ہماری ٹرین چل پڑی. یا بعض اوقات بسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ حج پہ تھے، ایک ٹرمینل کے اوپر بس کھڑی ہوئی تھی اور سینکڑوں بسیں کھڑی ہوئی تھی. اچانک ساتھ والی بس نکلی، ہماری بس میں ایک بچہ تھا، اس نے شور مچا دیا، ہماری بس چل پڑی ہے، ابو میرے باہر ہے. حالانکہ ہماری بس کھڑی تھی، ساتھ والی بس چل رہی تھی، تو اس کو فیل ہوا کہ ہماری بس چل پڑی، تو اس نے کہا ابو باہر ہے، وہ ابھی آئے نہیں ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلیوژن. کہ انسان کو فیل ہونا کہ یہ کام ایسا ہے، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح اس دنیا میں انسان کو مختلف دھوکے لگتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور انسان سمجھ کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور اس میں بہت پڑھے لکھے عقل مند لوگوں کو بھی دھوکا لگ جاتا ہے. اب دنیا کا دھوکا کیا ہے؟ ایک بڑا دھوکا یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان سے یا اپنے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے جس کو ہم دھوکا ہی نہیں سمجھتے. ایسی زندگی انسان گزارتا ہے کہ یا تو انسان موت سے پہلے ایمان سے محروم ہو چکا ہوتا ہے یا قیامت کے دن اعمال انسان کے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ انسان کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. کیوں؟ اس دن انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، پھر اندازہ ہوگا کہ دنیا میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا یا واقعتاً حقیقتاً حقیقی زندگی گزار رہا تھا. اس لیے فرمایا اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور. اے مومنو، جان لو دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے اور فنا ہونے والی ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اور فنا ہونے والی ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے اور خوشی کا گھر ہے. قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے جب گزرنا ہوگا اس دن کی شرمندگی کو یاد رکھو. جس دن ہم پل صراط سے گزریں گے اس دن انسان کا ڈیسیژن ہو چکا ہوگا کہ یہ انسان دھوکے میں زندگی گزار کے آیا
یہ صحیح زندگی گزار کے آیا. چنانچہ عقل مند انسان وہی ہوگا جو اس دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کے جائے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو پورا کرے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ملی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملی ہے. ہم یہاں کھانے پینے کھیلنے کودنے وقت گزارنے نہیں آئے، بلکہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، متواصل الاحزان دائم الفکری، مستقل غمزدہ اور فکر مند رہتے تھے. اب ان کو فکر کس کی تھی؟ اپنی فکر نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا تھا، آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. فکر کس کی تھی؟ اس امت کی فکر تھی. ہر وقت امت کی فکر کھائے رہا کرتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں سب سے آگے بڑھ گئے، ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رجل حزین، وہ حزن و ملال والے انسان تھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بہت حزن کرتے تھے، بہت ملال کیا کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کثیر البکا تھے، بہت رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پہ لائنیں بن گئی تھی. یعنی کوئی انسان اتنا روئے کہ آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ گالوں کے اوپر، رخسار کے اوپر لائنیں بن جائے، راستے بن جائے پانی کے گزرنے کے. تو سوچئے کتنا رویا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو فرمانے لگے، یا صفراء یا بیضاء، اے سونے اے چاندی، غری غیری، میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آنے والا. یعنی یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دین کے اوپر اتنی محنت کی کہ کوئی ان کا مقابلے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اور ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرا بھی کرتے تھے، اس دھوکے سے بچا بھی کرتے تھے، اور ہر وقت آخرت کی فکر کھایا کرتی تھی. چنانچہ جتنے لوگ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے گئے، یہ وہ لوگ تھے جن کو آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی، جنہوں نے اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کر لی تھی. اچھا، اب آپ اس کی مثال سمجھ لیجئے. ایک سٹوڈنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کے ایگزام قریب آتے ہیں تو وہ دن رات ایک کر دیتا ہے. اگر وہ اچھا پڑھنے لکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، اچھے مارکس آتا ہے، تو ایگزام سے 1-2 مہینے پہلے وہ شادیوں میں جانا چھوڑ دے گا، دوستوں میں ملنا بیٹھنا چھوڑ دے گا، فارغ وقت گزارنا چھوڑ دے گا، کوئی ٹائم وہ ضائع نہیں کرے گا. سب گھر والے کہیں جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا امی ابو میں نہیں جا سکتا، میرے امتحان ہے، میں نے تیاری کرنی ہے، میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ فیملی میں جاؤں گا، پھر ریلیٹیو سے ملنے جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے جاؤں گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے، میں نے ایگزام دینا ہے، ابھی مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اگر اچھا ایگزام ہو گیا، اچھے مارکس سے میں کامیاب ہو گیا، پھر میری مرضی ہے، میں جو مرضی کرتا پھروں. تو اسی طرح جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. اس کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے اور مجھے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہر مومن کو اس دنیا کے اندر کچھ غم لگے ہوتے ہیں، ان غموں کے بغیر انسان مومن بن ہی نہیں سکتا. اب یہ غم کون کون سے ہیں، انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں.
کہ کون کون سا غم ایسا ہے جو مومن کو لگا ہونا چاہیے، اگر نہیں لگا ہوا ہمیں تو ہمیں اب وہ غم لگانا چاہیے۔ سب سے پہلا غم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اہل و عیال اللہ رب العزت سے غافل نہ کر دے۔ اصل زندگی تو وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے، ورنہ تو سراسر شرمندگی ہے۔ غفلت کا آ جانا مومن کے لیے بڑے غم کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تمہارا مال ہے اور یہ جو تمہاری اولادیں ہیں یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو معلوم ہوا اکثر دنیا کے اندر ہماری زندگی میں اگر غفلت آتی ہے تو اس کی دو مین ریزنز بنتی ہیں، کیا کیا؟ یا انسان مال کی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتا ہے یا پھر اولاد کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی مال کا لالچی ہوتا ہے، اب وہ حرام کمانا شروع کرتا ہے، کس وجہ سے؟ میرا پیسہ زیادہ ہو جائے، میرا پیسہ بڑھ جائے۔ اب وہ مال کے حرص کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اب وہ مال کے حرص کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، مال بڑھانے کی وجہ سے حرام کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان دنیا کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ عیش کی زندگی گزارتا ہے اور ایسی زندگی گزارتا ہے اس کو نماز ہی یاد نہیں ہوتی۔ اب وہ فیملی ٹائم گزار رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت گزر چکا، مجھے نماز پڑھنی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جو انسان غلط طریقے سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ کیوں رشوت لے رہے ہیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں لیکن رشوت لیتے ہیں، کیوں حرام کماتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے صاحب ہم نے تو 2 روٹی کھانی ہے، اپنی اولاد کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو انسان غلط مال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ مومن جو ہوتا ہے اس کو ایک غم لگا ہوتا ہے کہیں میرا مال یا میری اولاد مجھے غفلت میں نہ ڈال دے۔ اب اس کی ایک بہت ہی سمپل اگزامپل ہے، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے اندر انسان خوشی میں آتا ہے اور انسان کتنے ایسے کام کر لیتا ہے جو انسانوں کو تو خوش کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ کتنے ہم غلط کام ایسے شادیوں میں کرتے ہیں شاید عام دنوں میں نہ بھی کرتے ہوں۔ شادی کا موقع آیا، بیوی نے کہا کہ یہ کرنا ہے، بچوں نے کہا نہیں جی ڈانس ہوگا، میوزک ہوگا، فلاں ہوگا، انسان خاموش ہو جاتا ہے، غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنی اولاد کی وجہ سے۔ تو ہر مومن اس حوالے سے ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو غفلت میں نہ ڈال دے۔ ہمارے اکابرین اس معاملے میں بہت فکر مند رہتے تھے، خود بھی شریعت پہ چلتے تھے، اہل خانہ کو بھی شریعت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں بیت المال سے اتنے ہی پیسے لوں گا جتنی میری ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں لکھا ہے بیوی نے ایک مرتبہ کہا بہت عرصہ گزر گیا کچھ میٹھا کھائے ہوئے، کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، تو اس نے سویٹ ڈش بنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے فرمایا ہر عام آدمی سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا، میں چونکہ سب کا ذمہ دار ہوں تو میں کیسے سویٹ ڈش کھاؤں گا؟ بیوی کئی دن کہتی رہی، پھر اس نے سوچا کہ بھئی جو یہ خرچہ پانی مجھے دیتے ہیں گھر کے لیے، اگر اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا سیو کرنا شروع کروں تو کچھ عرصے کے بعد اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں کچھ میٹھا بنا لوں گی۔ چنانچہ انہوں نے سیونگ شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ میٹھا بنا لیتی، حلوہ وغیرہ بنا لیتی۔ تو ایک دن آپ جب گھر تشریف لائے تو میٹھا بنا ہوا تھا۔ آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ میٹھا کہاں سے آیا، حلوہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ جو خرچے کے لیے پیسے دیتے تھے اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا سیو کرتی رہی اور آج اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ میں اس سے میٹھا بنا لوں تو میں نے میٹھا بنا لیا۔
تو حضرت فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ جو بیت المال سے میرے پاس آتا ہے وہ میرے لیے ایکسٹرا ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میری عیاشی ہے، یعنی میں اس سے ایکسٹرا کام لے رہا ہوں، آج سے وہ پیسے میں بیت المال سے کم کر دوں گا۔ تو ان لوگوں کو اتنی زیادہ فکر لاحق ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے فتوحات ہوئی، کچھ مال آیا، بوتلوں کے اندر عطر تھی، خوشبو تھی، آپ کی اہلیہ کہنے لگیں کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تقسیم کر دوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ نے تقسیم نہیں کرنا۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگیں تو کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ آپ اعتماد نہیں کر رہے کہ میں صحیح طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کروں گی؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ بیت المال کا مال ہے، جب آپ اس کو تقسیم کرنے بیٹھیں گی، اس کو تقسیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں جو عطر لگ جائے گی، میں نہیں چاہتا اتنا بھی کچھ حصہ میرے اہل خانہ کے پاس آئے جو بیت المال سے زیادہ ہو۔ یعنی میری چاہت نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی حصہ ہم زیادہ استعمال کریں بیت المال سے، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا، مطلب کوئی سرکاری کام ہے یا کوئی ذاتی کام ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بس ذاتی مشورے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت عمر کے سامنے چراغ جل رہا تھا، آپ نے پھونک ماری اور چراغ کو بجھا دیا، اب ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ حضرت علی حیران ہوئے، کہنے لگے بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ کو بجھایا نہیں جاتا، یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چراغ کو بجھا دیا؟ حضرت عمر مسکرانے لگے، کہنے لگے بھائی علی آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر بات یہ ہے مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا ہم بیٹھ کے ذاتی بات چیت کریں اور بیت المال کے پیسے سے ہمارا چراغ جل رہا ہو۔ تو وہ حضرات اتنا احتیاط کیا کرتے تھے اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں احتیاط کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں پتا تھا کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں پہ ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں ہم اس زندگی میں اہل و عیال کی وجہ سے یا مال پیسے کی وجہ سے غفلت میں تو نہیں گر چکے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہارے پاس تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں دشمن ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بیویاں اور اولادیں دشمن ہیں؟ اسی لیے کہ انسان بعض اوقات اولاد کی محبت میں آ کے، بیوی کی محبت میں آ کے غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انسان رشوت لے رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، وجہ کو جی میں نے تو 2 روٹی کھانی ہے، اولاد کے لیے میں اس طرح رشوت لیتا ہوں۔ تو انسان اولاد کی وجہ سے یا گھر بار کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے، اسی لیے قرآن نے ان کو دشمن کہا، ورنہ انسان کے اہل و عیال جتنے انسان کے قریب ہیں اتنا تو کوئی بھی قریب نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں۔ تو مومن کا جو پہلا غم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہیں میری اولاد یا اہل و عیال کی وجہ سے میں اس دنیا میں غفلت میں نہ پڑ جاؤں، غلط کاموں کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ دوسرا غم جو مومن کو ہوتا ہے، نیک بندے کو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ اور واقعی اس دنیا کے اندر اتنی چمک دمک ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرح متوجہ کر لیتی ہے، انسان کو آخرت کی تیاری کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں کام کاروبار میں، بزنس میں بہت تیز ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا ہی ان کا احساس نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مسجد کے ساتھ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ان کا احساس تک نہیں ہوتا، دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو نماز کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آیا احذروا الدنیا فإنها أسحر من ہاروت و ماروت، دنیا سے بچو، اسی لیے یہ ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے دنیا جادوگرنی اور دھوکہ دینے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔
چنانچہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ جادوگر تھے. وہ کیا جادو کرتے تھے؟ جادو کرتے تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے. تو مفسرین نے لکھا یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے. کیا مطلب؟ یہ ایسی جادوگرنی ہے کہ یہ انسان اور رب رحمان کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے. ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے. تو یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی سرسبز اور بڑی میٹھی ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان اپنی پسند کی کوئی آئس کریم کھا رہا ہو نا، چاکلیٹ، ونیلا، کوئی بھی فلیور انسان کو جو بھی فیوریٹ ہو، تو انسان اس کو چھوڑ کیوں دیتا ہے کھانا؟ عام طور پہ موٹا نہ ہو جاؤں، شوگر نہ بڑھ جائے، یہ ریزنز ہوتے ہیں. ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اور کھا لی جائے. یہ دنیا بھی ایسی جادوگرنی ہے کہ انسان کو اپنے اندر مست لگائے رکھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کو مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی طلب کرے گا، حسرت کرے گا. اسی لیے انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. انسان کے پاس ایک گھر ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے دوسرا ہو جائے. ایک بزنس ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے دوسرا بزنس بن جائے. ایک گاڑی ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے اس سے اچھی اور بہترین گاڑی ہو جائے. آگے سے آگے انسان سوچتا رہتا ہے. آپ غور کریں، ایک بندہ دکاندار ہے، اس کا کوئی جنرل سٹور ہے. اگر اس کو آپ کہیں کہ جی مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے آپ مسجد میں آ جایا کریں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، آپ سننے آ جائیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے جی ٹائم ہی نہیں ہوتا، جیسے ہی تھوڑا ٹائم ملا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. اور اسی بندے کو اگر آپ کہیں کہ جی آپ ایک اور جنرل سٹور چلانا چاہیں گے، ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اس کو مینیج کر لیں گے، کہے گا ہاں میں ٹائم نکال لوں گا، یہ تو چلا ہی رہا ہوں، ساتھ اس کو بھی مینیج کروں گا. اب اپنا مقصد آ گیا، اپنا مفاد آ گیا، دنیا آ گئی. اب وہی انسان جو پہلے کہہ رہا تھا جی درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، وہ دوسرے جنرل سٹور چلانے کے لیے تیار بیٹھے. اس کا مطلب یہ کہ وقت موجود ہے، دنیا جو جادوگرنی ہے اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، مگر ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. قرآن مجید میں اسی لیے کہا ایسے گھر بناتے ہیں لعلکم تخلدون، جیسے تم نے ہمیشہ ہمیشہ انہی گھروں میں رہنا ہے. حالانکہ یہ عارضی گھر ہیں اور بالآخر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ایک بوڑھے آدمی تھے، 80-85 سال ان کی عمر تھی. حضرت جی کی ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت جی نے انہیں کہا کہ جی آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اب آپ نماز کی پابندی کیا کریں، نماز پڑھا کریں. تو آگے سے وہ اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے حضرت دعا کریں میرا یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے، جیسے ہی ٹھیک ہوگا میں نماز شروع کر دوں گا. 80-85 سال عمر ہے اور ابھی اس کو یہ امید ہے کہ میرا گھٹنا ٹھیک ہوگا پھر میں نمازیں شروع کروں گا. تو یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے کہ انسان کو بہت دھوکہ دیتی ہے. ایک بیوروکریٹ تھے، سیکٹری لیول کے انسان تھے، بہت زیادہ دنیا میں ذہین فتین انسان تھے. ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، ان کے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا تو حضرت جی سے دعا کروانے کے لیے آئے. 1 سال کا ہو گیا تو حضرت سے دعا کروانا ہے، ہاتھ میں بچہ تھا. حضرت جی نے کہا کہ بابا جی آپ کے اب 60-65 سال عمر ہو چکی، آپ کو اب نمازیں پڑھنی چاہیے، آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آپ نے دنیا کما لی، دنیا دیکھ لی، اب آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، کہنے لگے کہ حضرت یہ جو